اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج 9 اکتوبر 2023 کی تاریخ ہے، پیر کا دن ہے۔ السلام علیکم، آداب عرض۔ آج میں آپ حضرات کی توسط سے پاکستان فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب اور ان کے توسط سے ان کے انڈر میں کام کرنے والے تمام کور کمانڈر صاحبان، آپ کی خدمت میں بھی السلام علیکم، آداب عرض۔ آج میں ایک انتہائی حساس اور انتہائی فکر انگیز، جس کی آج ہر فرد کو، جس کا بھی دل ہے، اس کو فکر ہے، اور وہ فکر کہ آج جو فلسطین میں اور اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے جانب سے مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، میں بصد احترام آپ سے اور آپ کے کور کمانڈر صاحبان سے، اس لیے ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صنعت کاروں سے ملتے ہیں، آپ تاجروں سے ملتے ہیں، آپ ملک کے ہر قومی مسئلے پر بات کرتے ہیں، آپ کے کور کمانڈر صاحبان اپنے اپنے علاقوں میں، جہاں کے وہ کور کمانڈرز ہوتے ہیں، وہاں مختلف قسم کے مقامات، خواہ وہ تعلیمی ادارہ ہو، اسپتال ہو یا کوئی اور سینٹر، وہاں افتتاح کرنے جاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جناب حافظ منیر صاحب، آپ تو معیشت کی بہتری کے لیے بات کر رہے تھے، آپ تو زراعت کی بات کر رہے تھے، زراعت کی بہتری کے لیے بات کر رہے تھے، آپ تو مختلف ملک کے کہ ہم انوائرمنٹل حالات جو خراب ہو رہی ہیں، انوائرمنٹ کو بہتر کیسے کیا جائے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ تو کون سا مسئلہ ایسا ہے جس پہ بات نہیں کرتے؟ آپ کا کام یا کور کمانڈرز کا کام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ معیشت کی یا آٹے چال داول اس کی فکر کریں، بلکہ ان کا مسئلہ ہے کہ قوم کا یعنی اندرونی دفاع کیسے کریں، یعنی قوم کی سرحدوں پر کسی بیرونی حملے کو ہم کیسے بچائیں، اس سے کیسے محفوظ رہیں۔ ملک کا دفاع آپ کی ذمہ داری ہے۔ چلیے، آپ سارے مسئلوں میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بولیے، لیکن میں 2 دن انتظار کرتا رہا۔ 7 اکتوبر گزر گئی، 8 اکتوبر کا دن گزر گیا، آپ ہر مسئلے پہ بولے، لیکن آج فلسطین کے عوام سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف فلسطین کی موجودہ جو اس وقت صورتحال ہے، اس پر کیا اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں وزرائے اعظموں کی تو کوئی حیثیت ہوتی نہیں ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے۔ ہزاروں امریکنز کے ٹویٹس موجود ہیں، ان کے ذمہ داروں کے، ان کے پریزیڈنٹس کے، کہ ہمارا تو تعلق
پاکستان سے نہیں کہتے، ہمارا تو تعلق پاکستان کی ملٹری سے ہے، حکومت سے نہیں کہتے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ملٹری کا موجودہ اسرائیل اور فلسطین تنازع پر کیا موقف ہے؟ فوج کا کیا موقف ہے؟ قوم سننا چاہتی ہے، پوری دنیا سننا چاہتی ہے کہ پاکستان کا کیا موقف ہونا چاہیے۔ میں بچپن سے بہت چھوٹا تھا، کم سنی سے میں اپنے والد محترم مرحوم اللہ انہیں غریب کا رحمت کرے ان کے ساتھ جمعے کی خاص طور پہ نماز پڑھنے مسجد جایا کرتا تھا، خطبات میں سنتا تھا والجمو والکشمیر والفلسطین۔ تو آپ معیشت میں سارے فوجی چیف جو ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں، معیشت ملک کے اندر حکومت اچھی ہے بری ہے اور دیگر مسائل پہ تو بات کرتے ہیں، لیکن جو ہم بچپن سے سنتے چلے آئے کشمیر چلا گیا، لیکن فوج کا آج تک یعنی انڈیا کے آرٹیکل 370 میں جو تبدیلی کر کے انہوں نے اینیکس کر لیا کشمیر کو اپنے ساتھ، اس پر پاکستانی فوج کا ان کے چیف کا کوئی موقف نہیں آیا۔ آپ کا کام تھا کہ ایک متنازع مسئلے پر فوج کا کیا موقف ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اسرائیل اور فلسطین کا تنازع 74 سالوں سے جاری ہے۔ آپ تمام آرمی کے چیف سابقہ وہ ہمیشہ فلسطین کی بات کرتے رہے۔ آج اس وقت جو ضرورت ہے سب سے زیادہ، اس پر آپ کا موقف قوم جاننا چاہتی ہے، قوم جاننا چاہتی ہے۔ برائے کرم آپ موقف دیں تاکہ قوم کو بھی پاکستانی اور بین الاقوامی طور پر بھی پاکستان کا موقف اور پاکستان کی فوج کا موقف آئے کہ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع پر پاکستان کا کیا موقف ہے۔ خدا را کچھ تو بولیے، خدا را کچھ تو بولیے، خدا را کچھ تو بولیے۔ یہ آپ سے میری آج کے اس ٹویٹ کے ذریعے اپیل ہے، فریاد ہے۔ یہ بڑا انسانی المیہ ہو رہا ہے۔ بولیے، کہیے، بتائیے قوم کو۔ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا